لحاظ سے دیکھیں ہمارے اداروں کا اہم رول رہا ہے پاکستان کی سیاست میں، اور پھر اس کی وجہ سے کبھی لاڈلے، کبھی کوئی پسندیدہ لوگ، کبھی اس طرح کے لوگ لائے بھی جاتے رہے ہیں، لیکن ان اداروں کے لیے ایک چیز سب سے زیادہ اہم ہے، اور وہ ہے پاکستان۔ جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کوئی لاڈلا، کوئی ان کی کسی بھی طریقے سے اس کو لائے ہوں، اگر وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے، وہ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر رہا ہے، ملک کا نقصان کر رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ اسے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ خان صاحب جو مودی کے جیتنے کی دعائیں مانگتے تھے، آج اسی ایجنڈا پہ کام کرتے ہوئے ہمارے اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ جو انڈیا کا میڈیا ہے وہ کیا باتیں کر رہا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو ہمارا میڈیا ہے وہ محب وطن ہے، اور اس کے لیے بھی سب سے زیادہ عزیز پاکستان ہے۔ اس کے لیے ناصر شاہ، سعید صاحب یا کوئی بھی کسی بھی پارٹی اتنی زیادہ اہم نہیں جتنا پاکستان ہے۔ آپ سب کی اپنی کاوشیں بھی ہیں، قربانیاں بھی ہیں۔ شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ خان صاحب پہ آپ دونوں ذمہ دار ادھر پریس کانفرنس تو کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں خان صاحب کے علاوہ سندھ میں بھی بڑے مسائل ہیں، خاص طور پہ آدھا سندھ ابھی بھی سپلائی لائن آپ کی لاڑکانہ دادو ابھی بھی کنیکٹ نہیں ہے۔ عدالت نے آج 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے آپ کو پانی نکالنے کے لیے، تو لوگ بے یار و مددگار ہیں، سردیاں آ رہی ہیں، ان لوگوں کی جو بحالی کا کام ہے وہ کہاں پہنچا؟ ان کی کوئی فکر ہے سندھ حکومت کو، یا صرف خان صاحب کا بخار سوار ہے؟ دیکھیں، ایک تو عدالتوں کا بہت ہم احترام کرتے ہیں، قابل احترام ہمارے معزز جج صاحبان ہیں، جتنا انہیں احساس ہے کہ لوگ تکلیف میں ہیں، میرا خیال ہے ہمیں ان سے زیادہ احساس ہے۔ ہم ان لوگوں سے شاید روزانہ ملتے ہیں، جج صاحبان کم ملتے ہوں گے۔ اگر کہیں انہوں نے یہ تاثر لیا ہے کہ ہم ان علاقوں سے پانی نکالنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، تو یہ پھر غلط ان کو اطلاعات دی گئی ہیں، اور بدقسمتی سے جب یہ کرائسس عروج پر تھے، جب بارشیں اور سیلاب بہت آئے ہوئے تھے، لوگ پریشان تھے، اور حکومت بھی، سچی بات یہ ہے کہ اتنے اس کے پاس وسائل نہیں تھے کہ ہم ان لوگوں کی امداد کر سکتے، ان دنوں میں بھی کچھ معزز عدالتوں نے جو سرکاری افسران تھے ان کو معطل کر دیا تھا۔ اب جن لوگوں نے کام کرنا تھا اگر ان کو ان دنوں میں معطل کیا جائے گا تو وہ کیسے کام کریں گے؟ تو تھوڑا سا ریئلسٹک ہونا چاہیے کہ جو کرائسس ہیں اس سے ہم سب مل کر جو ہے وہ اس کا سامنا کر سکتے ہیں، اس کو فیس کر سکتے ہیں، اور لوگوں کی مشکلات میں کمی لا سکتے ہیں۔ سندھ حکومت نے پچھلے 2-2.5 مہینے میں جب سے یہ مصیبت ہمارے سندھ کے لوگوں پر آئی، ہمارے لوگوں نے بہت کوشش کی، ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں وہ ہر حلقے میں رہے، موجود رہے اپنے لوگوں کے ساتھ، انہوں نے بہت کاوشیں کی، حکومت کے جتنے سرکاری اہلکار ہیں، ادارے ہیں، انہوں نے بہت کاوشیں کی، اور آج سندھ کے بیشتر علاقے سے پانی نکالا جا چکا ہے۔ لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کچھ علاقوں میں اب بھی مسائل ہیں، اور ہم ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل بھی جب سندھ کابینہ کا اجلاس ہوا، اس کی بریفنگ مرتضیٰ وہاب صاحب نے آپ کو کل دے دی، لیکن کل کی اس میٹنگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آدھے سے زیادہ وقت جو ہے وہ صرف ان متاثرین کی ریہیبلیٹیشن کے ایشوز پر بات ہوئی ہے کہ کس طرح سے ہم ان کو مشکلات سے نکال سکتے ہیں۔ کل پرائم منسٹر صاحب نے بھی جو ہمارے کسان متاثر تھے ان کے لیے ایک بہت بڑا پیکج کا اس کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی اتنے دنوں میں کر لیں، اتنے دنوں میں کر لیں، ہمیں نہیں کہیں گے، ہم تب بھی کریں گے، لیکن جو کام جتنے ممکن عرصے میں ہو سکتا ہے نا، ہم اس سے شاید پہلے کرنے کی کوشش کریں گے، کسی کے اس طرح کے احکامات کے نتیجے میں مجبوراً نہیں کریں گے۔ یہ کام ہماری ذمہ داری ہم کر رہے ہیں، تو بہرحال لیکن شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان لوگوں کا احساس ہے، ہم منتخب عوامی نمائندے ہیں، ہمارے گھروں پر لوگ آ کر احتجاج بھی کرتے ہیں، ہمارا گریبان بھی پکڑتے ہیں، ہم سے سوال بھی کرتے ہیں، جو ہمیں احکامات دیتے ہیں ان کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ شبیر کے بعد جی شبیر صاحب، عمران خان کی حرکتوں سے اور اس کے لانگ مارچ سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یا مجھے اقتدار ملے، نہ ملے تو پھر ماشاء اللہ لگ جائے۔ ماشاء اللہ لگانے والے آج کل آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، تو آپ لوگوں کو انہوں نے کیا شورٹی دی ہے کہ ماشاء اللہ لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے، کیا ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، نہ عمران کو اقتدار ملنا ہے، نہ ماشاء اللہ لگنا ہے، تو دونوں چیزیں نہیں ہونی ہیں۔ جو ماشاء اللہ لگانے والے ہیں، جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین کے ساتھ ہیں، ہم آئین کے دائرے میں رہ کر کام کریں گے،
تو میرا خیال ہے کہ اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. آپ نے یہ تاثر کہاں سے لے لیا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں؟ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ ہوں. ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کسی کے بھی ساتھ نہ ہوں, جو آئین نے آپ کو کام دیا وہ کام کرو آپ. تو اگر وہ کام اس وقت کر رہے ہیں تو یقیناً ہم ان کے ساتھ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, ہر جمہوریت پسند پارٹی کی یہ جد و جہد رہی ہے بھائی. مشکلات کاٹی ہیں, جیلیں کاٹی ہیں, پھانسیاں کھائی ہیں, کوڑے کھائے ہیں. کس لیے؟ کہ اس ملک میں آئین کی بالادستی ہو, اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا رول وہ ہو جو آئین کہتا ہے, جو وہ حلف اٹھاتے ہیں اس کے اندر رہیں. یار آج اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اسی کے اندر رہنا چاہتے ہیں, ایک پاگل آدمی ہے جس نے پورے ملک میں تماشا کھڑا کیا ہوا ہے اور گھسیٹ کے ان کو لانا چاہتا ہے کہ نہیں تم غیر آئینی کام کرو, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو, ہم جتنے لوگ ہیں جو آئین کو سمجھتے ہیں, جمہوریت کو سمجھتے ہیں, پارلیمنٹ کو سمجھتے ہیں, پارلیمانی سیاست کو سمجھتے ہیں, ان سب کو پاک فوج کے اس عمل کی حمایت کرنی چاہیے, ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی اگر آپ آئین کے دائرے میں رہتے ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں. فوج کو 2580 دفعہ یہ بیان دے چکے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. اب کی بار ان کے اس بیان پہ آپ کو اتنا وثوق, اتنا یقین کیوں ہے؟ اور اگر ہے تو بینظیر بھٹو اپنی زندگی میں کہہ چکے تھے کہ مشرف ان کے خلاف قتل میں بھی اور سازش میں ملوث ہے, اور پھر وہ آئین شکنی کا بھی الزام ہے. تو مشرف کو باہر سے لا کے سزا دلوائیں تاکہ پتہ لگ جائے کہ ادارے نیوٹرل ہیں یا نہیں, تاکہ آپ کل کو یہ نہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے ساتھ بھی گیم ہو گیا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی کہ اگر کوئی آدمی 1,00,000 مرتبہ بھی یہ بات کہے گا نا کہ ہم آئین کے دائرے میں ہیں, میں 1,00,000 مرتبہ اس کی شاباشی دوں گا. یہ اچھی چیز اگر کوئی بار بار بھی کہتا رہے تو ہمیں اس وقت تک اس پہ یقین کرنا چاہیے جب تک وہ اپنی اس بات سے انحراف نہ کر جائیں. اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو باتیں کر رہی ہے اسے وہ انحراف کریں. جو کچھ عمران خان نے ملک کے ساتھ یا ان کے ساتھ کیا ہے, مجھے تو امید ہے, کبھی امید ہے کہ اب وہ انحراف نہیں کریں گے. دیکھیں مشرف کی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے کیس میں اس کا نام چالان میں شامل ہے. اب یہ عدالتوں پر ہے کہ وہ فیصلے کریں اور اس کو بلوائیں. میں تو نہیں جا کے اس کو باہر سے لا سکتا ہوں نا, آصف علی زرداری صاحب تو نہیں لا سکتے ہیں, بلال صاحب تو نہیں لا سکتے ہیں. عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں بھائی, وہ فیصلے کریں, اس کو بلائیں. ایک منٹ یار, وہ کافی دیر سے احتجاج کرنا جو ہے وہ آئینی حق ہوتا ہے. احتجاج کرنے والی جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ مذاکرات کا دروازہ جو ہے وہ کھلا رکھتی ہیں, لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ جی مذاکرات نہیں کرنے اور وہ گیند اٹھا کر آئینی ایوان صدر کی طرف بھیج دیتے ہیں. کیا ایوان صدر کو اس میں انوالو ہونا چاہیے؟ ایک سوال یہ کہ یا نہیں. دوسرا, عمران خان کا یہ اسٹانس آئینی ہے, سیاسی ہے یا نہیں؟ اور ایوان صدر اگر انوالو ہوتا ہے تو کیا مواخذے کی تحریک آئے گی؟ دیکھیں, ایک تو صدر پاکستان نے بھی اس آئین شکنی کے عمل میں اپنا حصہ ڈالا تھا جو عمران خان نے کیا, اسپیکر نے کیا, ڈپٹی اسپیکر نے کیا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, سپریم کورٹ نے ان کے ان تمام فیصلوں کو غیر آئینی اور آئین شکنی قرار دیا. جب عمران خان نے اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس غیر آئینی طور پر بھیجی تو صدر پاکستان نے ایک لمحہ نہیں لگایا, اس ایڈوائس کو انہوں نے مانتے ہوئے اسمبلی توڑنے کا اعلان کر دیا تھا. تو ان کا جو کردار ہے اس وقت متنازع ہے. اور انہوں نے جو عمران خان میرا خیال ہے جس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ نیگوسیشن کریں گے, انہوں نے اپنی کوششیں کر لیں. یہ بات خفیہ نہیں رہی کہ عمران خان نے عارف علوی کے تھرو کچھ میٹنگز کیں جس کا کوئی نتیجہ خاطر خواہ نہیں نکلا. جو وہ چاہتے تھے وہ نتیجہ اس کا نہیں نکلا. اب اگر وہ عارف علوی کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ حکومت وقت سے عمران کے بیاف پہ بات کرے اور عمران خان کی خواہشات کو پورا کرائے, تو عمران خان کی خواہشات تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ہیں جو کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی, اور وہ بھلے جس کو چاہے بیچ میں ڈال لے. لیکن یہ بات طے ہے کہ اس لاڈلے کی غیر آئینی جو خواہشات ہیں, جو ڈیمانڈز ہیں, وہ پوری نہیں ہوں گی. جو بات آپ نے پہلے کہی کہ سیاست میں بات چیت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں, بات چیت ان سے ہو سکتی ہے اگر وہ سیاسی کردار ادا کرنا چاہیں, پولیٹیکل رول کے طور پر آ کر آگے بڑھیں, بات کریں. حکومت ضرور بات کرے گی, لیکن حکومت سے بات کرنے سے پہلے اگر وہ فرمائشیں کریں گے کہ اسمبلیاں توڑ دو, میری مرضی کا آرمی چیف لگا دو, تو نہ اسمبلی ٹوٹنی ہے, نہ اس کی مرضی کا آرمی چیف لگنا ہے, اور نہ ہی مذاکرات ہونے. اچھا سعید علی صاحب, ایک طرف تو عمران خان بہت گالیاں بھی دے رہا ہے, دوسری طرف وہ اللہ کے واسطے کس کو دے رہا ہے؟ تمہیں نہیں پتا آپ پوچھ رہے کس کو دے رہا ہے؟ میں آئے ہیں تو انہوں نے اسی طرح کا کیا, اور آئندہ بھی وہ یہی چاہتے ہیں. تو وہ آدمی جو سیاسی طور پر خود کو لیڈر کہتا ہو, سیاسی لیڈر کہتا ہو, اور وہ کہے کہ مارشل لا لگ جائے,
پھر وہ جو اس کا یہ لانگ مارچ جو فسادی اس کا مارچ ہے فتنے خان کا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ وہ خونی مارچ ہو جائے گا، جو خود کہہ رہا ہے. تو اس کی تو بہت ہر طرف سے مذمت ہو بھی رہی ہے اور سب کو کرنی بھی چاہیے، اور اس کے ساتھ تو ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے. پتہ نہیں کیوں ابھی تک یہ باہر گھوم رہا ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے. اس کے لوگ دیکھیں، کوئی کہتا ہے کہ جی وہ اتنے اسلحے کی باتیں کر رہے ہیں، اور ایک نہیں بلکہ تواتر سے آ رہی ہیں. اور پھر جو ان کے اپنے ساتھ تھے، جو ان کے قریبی لوگ تھے، اگر وہ پاکستان کا درد رکھتے ہیں، میں فیصل واڈا صاحب کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ سچے پاکستانی ہیں تو انہوں نے تو اپنی بات کھل کے کی. اسی طرح اور بہت سارے آپ دیکھ لیں، ان کے ٹرک جو ان کا ہے وہاں سے کتنے لوگ، آپ کو بہت سارے لوگ نظر نہیں آ رہے ہوں گے. اور وہ اسی طرح یہ جب اسلام آباد اگر یہ پہنچتے ہیں، پہلے تو مجھے یقین ہے کہ یہ ادھر ہی ان کا اپنا یہ ختم کر لیں گے، کیونکہ ان کو کوئی صحیح قسم کا رسپانس نہیں مل رہا. لیکن جب یہ ان کا ٹرک کراچی پہنچے گا تو یہ خالی ٹرک ہوگا. یہ بتا دیں کہ یہ بتا دیں مجھے پہلے سر یہ بتا دیں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ لانگ مارچ کے بعد ملک میں جو سیاسی خلفشار ہے، جو انتشار ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے. چونکہ بتائے جا رہے کہ یہ سب 30 نومبر کی جو اہم تعیناتی ہے اس حوالے سے اس کے خواہشات تھے، اور انہوں نے وزیر اعظم سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی. تو بھئی اب وقت آ گیا ہے، وزیر اعظم کا ثواب دید ہے، تو کیوں نہ مطلب جو وقت ہے آرمی چیف کی تعیناتی کر لیں تاکہ یہ انتشار، یہ خلفشار کم ہو جائے. کیوں نہیں کر رہے ہیں وزیر اعظم؟ دیکھیں، جو ٹائم ہے وہ نومبر کی ایک ڈیٹ ہے، تب تک کرنا ہے. بس کوئی کسی سرپھرے، کسی پاگل کی وجہ سے، اس کی خواہش کی وجہ سے تو اس کو ابھی اس کی بات مان لیں. وہ ایک پراپر پروسیجر ہے، پراپر طریقہ کار ہے. ایک اتنا بڑا ادارہ ہے ہمارا، اس کا اپنا طریقہ ہے. وہ جب ٹائم آئے گا تو وہ جو تعیناتی ہے وہ ہو جائے گی. اور یہ جو ساری چیزیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں زیادہ اسی چیز کا عمل دخل ہے. اور یہ پتہ نہیں کیا چاہتا ہے. آئین میں وضاحت سے لکھا ہوا ہے کہ اس میں کوئی رول نہیں ہے. جو بھی اپوزیشن کے ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب کا ثواب دید ہے، اور جو بھی وہاں سے سمری آئے گی اس میں سے سینئر. ایک سیکنڈ، میں ذرا اس میں ایک چیز ایڈ کر، میں اس میں ایک چیز دیکھیں، ایک چیز دیکھیں. ایک تو عمران خان کا جو جواز وہ بتاتا ہے، اور جس طرح اس نے آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنانے کی کوشش کی، وہ بہت ہی قابل مذمت عمل ہے. آرمی چیف کا جو انتخاب کریں گے پرائم منسٹر، وہ پاک فوج کے جو 4-5 سینئر ترین فوجی جرنیلز ہوں گے ان میں سے کسی ایک کا ہوتا ہے. عمران خان کا یہ کہنا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا آرمی چیف لگے جو محب وطن ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو آرمی کے 4-5 سینئر جرنیلز ہیں، کیا خدا نہ خواستہ وہ محب وطن نہیں ہیں؟ ان میں سے جو اس کے دل میں جس کا نام ہے وہ محب وطن ہے، باقیوں پہ شکوک ہیں. عمران خان یہ کہتا ہے کہ یہ چور جو کس کو لگائیں گے تاکہ وہ ان کی چوری کا تحفظ کرے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی خطرناک بات ہے. جو ایک بات میں بار بار دہراتا ہوں کہ عمران خان ملک دشمن ہے، عمران خان سیکیورٹی تھریٹ ہے. عمران خان کو اسرائیلی اور بھارتی اگر فنڈنگ ہوئی تھی تو اس کے پیچھے کوئی مقاصد تھے، اور وہ مقاصد یہ تھے کہ پاکستان کے اداروں کو متنازع بناؤ. اس نے پاک فوج کے اندر بھی تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، یہ نیا شر پھیلا کے. اس نے الیکشن کمیشن کو خراب کیا ہے، اس نے عدالتوں کو خراب کر رہا ہے، وہ ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے. اس نے ہمارے جو ایٹمی اثاثے ہیں اس کے متعلق اس نے بکواس کی ہے. عمران خان کسی اور ایجنڈے پر کام کر رہا ہے. یہ آئین شکن آدمی، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. میں بار بار کہتا ہوں کہ وفاقی حکومت کیوں آرٹیکل 6 کے تحت اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتی جب سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ عمران نے آئین توڑا ہے. تو یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہے جو کر رہا ہے. پرائم منسٹر کو اگر آرمی چیف کی تعیناتی کا اختیار ہے تو اس کے پاس یہ اختیار بالکل نہیں ہے کہ وہ ناصر شاہ کو، سعید غنی کو، رانا ثناءاللہ کو لگا دے. وہ نہیں لگا سکتا. اس کو اگر لگانا ہے تو ایک دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر سے کسی کو پک کرنا ہے. اور عمران خان اس دائرے کے اندر جو لوگ آتے ہیں ان کے اوپر اپنی آبزرویشنز دے رہا ہے. یہ سے لے لیا نا سر، تمہارے کہنے پر یہاں سے لیا. آج کی شروعات پہلے ہی جو ہے وہ ارشد شہید کے شہادت سے، اور اس کے بعد کل آپ نے دیکھا ہے کہ
हुआ वो भी आपने देखा। शहादतें जो शुरू हो गई हैं, तो मजीद कितनी लाशें चाहिए इमरान खान को ताकि उसका स्कोर पूरा हो जाए और अपने मकासद के लिए आ जाए? क्योंकि रजापुर तो बंदूकें तैयार हैं, पूछता है सामान तैयार है, बंदे भी तैयार हैं, सब कुछ तैयार है। देखें, अल्लाह ना करे कि बेगुनाह लोगों की लाशें गिरें, लेकिन इस फितने ने अरशद शरीफ की शहादत को, उसके कत्ल को जिस तरह अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की और बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी जवाज़ के इसने हमारे मुल्की इदारों के ऊपर उसका इल्ज़ाम डालने की कोशिश की। इमरान खान ने पूरी मुनज़्ज़म मुहिम चलाई, पूरी दुनिया भर में ये तासुर देने की कोशिश की कि इस कत्ल के पीछे कोई हमारा मुल्की इदारा है। इस बदबख्त ने जब सानिया लसबेला हुआ, जब पाक फ़ौज के एक जनरल और दीगर ऑफिसर शहीद हुए अपनी ड्यूटी अदा करते हुए, बलूचिस्तान के बारिशों से मुतासिर लोगों की खिदमत करते हुए, इस बदबख्त ने उनके ख़िलाफ़ भी एक बहुत ही बड़ी मैं समझता हूँ कि बदतमीज़ी पर मबनी एक मुहिम चलाई पूरी, और उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। तो इमरान खान हर मौके पर कोशिश करता है कि वो मुल्की इदारों को दुनिया में मुतनाज़ा बनाए, और वो ऐसे मौके ढूंढ रहा होता है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इमरान को लाशें नहीं मिलेंगी जिसकी वो तलाश में है, जो वो चाहता है। वफाकी हुकूमत की जितनी हमें पता है तैयारी बड़ी ठीक है, और मैं ये समझता हूँ कि उस बुरे वक्त के आने से पहले इमरान खान को अगर किसी 2-4 रातें किसी हवालात में डाल दिया जाए और उसको रात की दवाई ना मिले, जो ये रात को चश्मा पहनने पर जो उसको मजबूर करती है, तो उसके बाद इमरान की तबीयत खुद ठीक हो जाएगी और इसका असल चेहरा जो है वो कौम के सामने आ जाएगा। वो असल चेहरा मैं वो नहीं कह रहा हूँ जो दिल के अंदर होता है, असल जो शक्ल है ना, जब 4-5 दिन दवाई नहीं मिलेगी तो पता चलेगा इसकी शक्ल कैसी है। एक मिनट, पीपल्स पार्टी हमेशा से यही कहती रही है कि ये इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट का लाया हुआ गन है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महसूस ये हो रहा है कि पीपल्स पार्टी इस गन को साफ करने की कोशिश कर रही है। तो एस्टेब्लिशमेंट की क्या मजबूरी, अपने गन लाए हुए गन को खुद साफ क्यों नहीं कर रही? चलो आपने मान लिया गंद तो है ना, अब कोई भी लाया इसको है गंद, लेकिन किसी का भी लाया हुआ गंद जो है वो इस वक्त मुल्क को ख़राब कर रहा है। वो गंद मेरी ज़ात के लिए नहीं है, नासिर शाह की ज़ात के लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। वो गंद इस वक्त मुल्क के लिए मुसीबत बना हुआ है, और उस गंद को चाहे फैलाने वाले हों चाहे भुगतने वाले हों, अगर सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इस गंद को इस मुल्क से साफ़ करना है, मतलब इसकी गंदी सियासत को इस मुल्क से साफ़ करना है, तो हम सबको, आपको, हमको, सबको मिलकर इस नेक काम में अपना हिस्सा डालना चाहिए। अगर इमरान खान इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसका असल चेहरा लोगों के सामने लेकर आएँ और उनको बताएं कि ये जो लोगों को गुमराह कर रहा है, इस गुमराही के पीछे इसराइली और भारतीय फंडिंग है, और हम जब तक ये गंद साफ़ नहीं करेंगे तब तक इस मुल्क की सियासत साफ़ नहीं होगी, तब तक इस मुल्क के इदारे महफूज नहीं होंगे। काई साहब बुजुर्ग आदमी, सॉरी, ये तो मान लिया। क्या ये आपकी तरफ से अपोजिशन से ताल्लुकात के हवाले से रहनुमा कर रहा है, या पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई सुनने कोई नया मुनाज़ा खड़ा करने की बात हो रही है? ये आप बता दीजिए। देखें, गवर्नर साहब जो हैं मौजूदा, टिसोरी साहब, उनके पुराने मरासिम रहे हैं पीर साईं पगाड़ा से, और पीर साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत है हमारे, और उनसे मिलना कोई ऐसी मायूब बात नहीं है। लेकिन कोई ऐसी, ये किसी साजिश का हिस्सा नहीं है। जो भी बात होगी अच्छी बात होगी और अच्छे की तवक्को है। बात जो क्वेश्चन किया था कि इदारों के